آج کا جو وظیفہ ہے وہ چھوٹا اور معمولی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نا ہر چیز کا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا سٹور ہو، خزانہ ہو کم از کم۔ تو یہ جو آج کا وظیفہ ہے نا، یہ تو ہے ہی جنت کا خزانہ۔ ماشاءاللہ، خزانہ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ، جنت کا خزانہ۔ خزانہ چھوٹے سے والٹ کو نہیں کہتے، جی، کسی ایک چھوٹی سی الماری کو، ایک باکس کو نہیں کہتے۔ خزانہ ہوتا ہے کہ بس بندے کی نظریں بھی بھر جائیں، پیٹ بھی بھر جائے، اتنا بڑا خزانہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو خوبی بیان کی، وہ ایک روز آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے آ گئے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے آج یہ جو آگے ہاتھ بڑھایا تھا یہ کس لیے؟ فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی، اس کے پھل اور میوے دکھائے گئے، تو میرا دل کیا کہ میں ایک گچھا پھلوں کا توڑ لوں، اور اگر وہ گچھا میں توڑ لیتا تو ساری امت قیامت تک بھی کھاتی تو وہ ختم نہیں ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت کی خوبی ہے۔ اور اگر اس جنت کے اندر بھی خزانہ آپ کو مل جائے جی، تو اس کی مقدار کیا ہوگی اور اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر سفر میں ہیں، تو صحابہ کرام جب چڑھائی چڑھتے پہاڑ کسی ٹیلے کے اوپر، تو اللہ کی شان اور بڑائی بیان کرتے کہ یہ پہاڑ اونچا نہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنے لگ جاتے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، میرے صحابہ اپنے آپ پر نرمی کرو، اتنا زور سے اتنی بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ مالک آہستہ بھی سنتا ہے، پیار سے محبت سے آہستہ آہستہ ذکر کرو، کافی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا، تو آپ نے سنا تو میں کہہ رہا تھا، باقی سب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو میں ایسا ایسا پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی، تو آپ نے مجھے کہا ابو موسیٰ کیا تمہیں میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ تو اب خزانہ کون نہیں لینا چاہتا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فٹافٹ بڑھ کے آگے ہوئے، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر امت کو حکم دیا اکثروا من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے امتیو یہ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کا خزانہ بھی ہے اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے۔ یہ کیا خزانہ ہے؟ علماء کرام نے جب اس کی تفصیل بیان کی تو کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومن کے لیے خزانے سے کام نہیں ہے۔ ہے کیا؟ بندہ خود اعتراف کر لیتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اگر میں کوئی نیکی کر رہا ہوں تو وہ تیری توفیق سے ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی مہارت نہیں ہے۔ اللہ میں علمی طور پر، میں تجرباتی طور پر، میں مالی طور پر، میں ذہانت کے طور پر کچھ بھی نہیں ہوں اگر تیری رحمت نہ ہو، تیری توفیق نہ ہو۔ بے شک، بے شک۔ تو کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا ماہر ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے کارنامے بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ تو یہ مومن اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور انسان کو شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے، نفس امارہ بھی ہے، برے دوست بھی ہیں، معاشرہ بھی ہے، سوسائٹی، ہر چیز انسان کو یلغار ہے کہ غلط کام کرے۔ تو اللہ میں ان سے بچ بھی نہیں سکتا اگر تیری رحمت نہ ہو۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا سب کچھ کہ اللہ میں کوئی نیکی کوئی برائی سے بچنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ تیری توفیق سے ہے، تو جب بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ بندہ دنیا میں بھی ہو تو اللہ ہر مشکل سے مشکل موقع پر اور ہر خوشی اور آسانی کے موقع پر اس بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے، پرسکون رہتا ہے، دل مضبوط ہے، گھبراتا نہیں ہے، بالکل پریشان نہیں ہوتا، حالات کیسے بھی ہوں یہ ڈٹا ہوا ہے۔ اور اس دنیا کے خاتمے کے بعد جب قبر میں پہلا مرحلہ آخرت کا ہے، وہاں بڑا سخت سوال بھی ہیں، ماحول بڑا سخت ہے، اکیلا ہے، وہاں پر بھی یہ ثابت قدم رہے گا، وہاں پر بھی نہیں گھبرائے گا۔ اور جو اگلے مراحل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے باقی آسان ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ثابت قدم رکھوں گا، تو یہ کامیابیاں اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کے قدم چومتی ہیں۔ تو یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ
خوشی کا موقع ہو، پریشانی کا موقع ہو، مشکل کام کرنے جا رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ میں تو تیرے حوالے ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت، ایون صبح کو جب گھر سے نکلیں تو بندہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میں تجھ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلنے لگا ہوں، اپنے یہ مشکل کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ بھروسہ تجھ پر ہے اور تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، پھر اب جب تو نے میں ختم کر دی اپنی اور میرا ہو گیا ہے تو اب تیرے سارے کام آسان ہیں۔ سبحان تو اللہ، اس لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زبان پہ ایسا پکا کر لیں کہ جب بھی آپ کو سنے کوئی بندہ تو آپ کی زبان سے نکل رہا ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جب بندہ اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق بنا لے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور جنت کے خزانے اس کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ